پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، ارے کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین۔ امام علی مقام کے فرق اطہر پر لاکھوں درود و سلام، جس کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ امیر بھی ہے غریب بھی ہے، حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے۔ امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے۔ امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائیں علی جھلائیں، غریب ایسا کہ جس کے بچے کا جھولا بن میں جل رہا ہے۔ امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، غریب ایسا کہ اس کے منہ پر لئی تماچے لگا رہے ہیں۔ امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے گوہر وہی تکلم، غریب ایسا کہ پتھروں میں اس کا لاشا چھپا ہوا ہے۔ عزیزوں، سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ ذمہ داری پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ موت تو سب کو ہی آنا ہے، مر تو سب ہی جائیں گے۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ خوش نصیب تھے جانثاران حسین ابن علی، جو یہ جانتے تھے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، جو یہ جانتے تھے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، سر بلند کر گئے، ہمیں حوصلہ دے گئے، ہمیں جوش دے گئے، ہمیں زندہ رہنے کا قرینہ اور سلیقہ سکھا گئے۔ مایوسی کا کلمہ کبھی ان کی زبان پر نہ آیا، جب بات کی اپنے مولا کے حوالے سے بات کی۔ مولا نے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اس امتحان سے تم لوگ گزارے جاؤ گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی آج اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں کہ جب مصیبتیں نہ ہوں، بلکہ یہ دور آتے اسی لیے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں، ہم تیار رہیں۔ یہ مارکے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کرداروں کو پہچانیں، اور یہ کردار انہی آزمائشوں کے ذریعے، انہی امتحانوں کی گھڑیوں سے نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتی۔ ہاذا داران امام، وہ سر جسے تن سے جدا کیا گیا، وہ تن اطہر جو بے گور و کفن ارض مقدس کرب و بلا پہ پڑا رہا۔ عزیزان گرامی، ایک فرق اطہر امام حسین امام علی مقام، وہ ہمارے لیے رونے کے لیے وہ مصیبت ہے کہ عمر بھر کافی ہے۔ جسے تن سے جدا کیا گیا، نہ صرف تن سے جدا کیا گیا بلکہ پس گردن سے جس کی رگیں کاٹی گئیں، اور جو زندگی کی آخری سانس تک پیاسا رہا۔ اور امام علی مقام نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اس سر کو تن سے جدا کیا گیا، نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، کبھی اس فرق اطہر کو درخت کی شاخ میں لٹکایا گیا، کبھی اس فرق اطہر کو راہب کے دیر میں رکھا گیا، کبھی یہ حاکم کے خزانے میں رکھا گیا، اور کہیں پر اس فرق اطہر سے وہ نور ساتے ہوا کہ جو زمین و آسمان نظر آتا تھا۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا میرے مولا حسین، تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ یہ خون ناحق کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام علی مقام کے قتل کے بعد جو بھی کپڑا زیر آسمان بچھایا گیا، 40 شب و روز اس کپڑے پر خون کے چھینٹے نظر آتے رہے۔ جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون تازہ ابلتا ہوا نظر آیا۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے گریے کے لیے عمر بھر کافی ہے کہ وہ تن اطہر کہ جسے کوچہ با کوچہ دیار با دیار پھرایا گیا، اور جس کے
आँख से आंसू रवा थे जो बे इजाज़ इमामत सूरह कहफ की तिलावत भी करता हुआ नज़र आया। राहिब के दीर में सरह शहदा को रखा गया। रिवायत ये कहती है कि राह शाम में बाज़ वाक़यात ऐसे रुख इख्तियार कर गए कि जिनकी निशानदही किसी मंजिल के साथ नहीं की जा सकती। इन वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि एक शख्स बैतुल्लाह में था कि मैंने देखा कि एक शख्स खाने काबा का पर्दा पकड़े हुए नजात कर रहा है, ए खुदावंद आलम तू मेरी ख़ता बख्श दे। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी ख़ता न बख्शेगा बल्कि अताब व अज़ाब नाजिल करेगा। मैंने इससे कहा कि ए बंदे खुदा तू शर्म कर, खुदा से इस तरह कह रहा है। गुनाह अगरचे बरगहाए शजर से भी ज़्यादा हों तो खुदा माफ़ कर देता है, वो गफूरुर रहीम है। उसने कहा मैं रहमत खुदा से मायूस नहीं हूँ, लेकिन जो जुल्म जफ़ा मैंने किया वो ये है कि इन 50 आदमियों में से एक हूँ कि जो सर इमाम हुसैन शाम ले जाते हुए हिफाजत करते रहे। यानी हिफाजत इसलिए की गई कि कहीं कोई शपकू मार न ले, कहीं कोई इस सर को जिसके बदले में इनाम व इकराम हाकिम को देना था, जिसके बदले में अशरफियाँ देनी थीं, जिसके बदले में ज़र्रो जवाहरात से नवाजा जाना था, कहीं ऐसा ना हो कि इस सर को इनसे कोई छीन के ले जाए। हम सब के सब शराब नोशी में और मस्ती में थे और सर इमाम हुसैन नेज़े पर था। एक शब जबकि इस का निसफ हिस्सा गुजरा था कि तुंद तेज़ आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और दरहाए आसमान खुल गए और आसमान से आदम सफ़ी अल्लाह, नूह नजी अल्लाह, इब्राहीम खलील अल्लाह और इस्माइल ज़बी अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह और ईसा रूह अल्लाह बहमराए हज़रत रसूल खुदा तशरीफ़ लाए। उनके साथ जिब्राईल इस मलाइका का जम्मे गफ़ीर लिए हुए साथ साथ थे। उस वक्त सरे इमाम हुसैन एक संदूक में रखा था। जिब्राईल नज़दीक आए और संदूक खोला, सरे मुबारक बाहर निकाला, सीने से लगाया और बचश्मे गिरियाँ हज़रत रसूल खुदा को पेश किया। हज़रत ने गिरिया फरमाया, तमाम अम्बिया और मुरसलीन ने गिरिया किया। गिरिया और ज़ारी से हज़रत को पुरसा दिया। इस वक्त जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे हुक्म हासिल करूं और ज़मीन में ज़लज़ला पैदा कर दूं। मैंने खुदा के हुक्म से कौम लूत को ज़मीन में धंसा दिया था। हज़रत ने फरमाया कि ए जिब्राईल, आखिर क़यामत तो आने वाली है, मैं सब्र करता हूँ, क़यामत में मैं इनसे मुखासिमा पुर करूँगा। फिर रसूल खुदा पर गिरिया तारी हो गया। मलाइका गिरिया रसूल से मलूल हुए। इसी दौरान पासबाने सर इमाम हुसैन वो सब के सब लाए गए और इनके कत्ल का हुक्म दिया गया। वो कत्ल कर दिए गए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने फ़रियाद की और रसूल खुदा से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अलमान अलमान अलमान, बखुदा मैं तुम्हारे फ़र्जंद के कत्ल में शरीक न था और इस पर राज़ी भी न था कि हुसैन कत्ल किए जाएं, आप मुझे बख्श दें। फरमाया, वाय हो तुझ पर, क्या तू इस कौम के हमरा न था और मेरे अहले बैत की बेकसी और गुर्बत पे तूने निगाह न की थी? हज़रत ने फरमाया, खुदा तुझे नहीं बख्शेगा। बस रसूल खुदा ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि इस पर हाथ रखो कि ये शख्स खुद ही मर जाएगा। मैंने ये सुनकर वहाँ से जस्त लगाई। सुबह को मैंने देखा कि तमाम रुफ़क़ा को जो सर इमाम हुसैन पर राह शाम में पासबान थे, यक बग यक जल कर खाक का ढेर हो गए, गोया राख बन गए। बस अज़ान ग्रामी, इस सरे इमाम अली मकाम के साथ बेअदबी करने वालों का अंजाम तो जानिब परवरदिगार है। कातिलाने इमाम हुसैन की तौबा हरगिज़ हरगिज़ परवरदिगार इनकी बारगाह में कबूल न की जाएगी। एक तौबा अगर कातिल इमाम की तौबा कबूल कर ले तो उसकी तौबा कबूल है। कातिल इमाम की तौबा कबूल न होने के बारे में परवरदिगार ने कहा है। वाक़या दीर राहिब का ज़िक्र इसी ज़मन में आता है कि एक राहिब था। जब ये सर बुरीदा इमाम अली मकाम को लेके चले हैं तो इस सर को, जिसको के तवील नेज़े पे बुलंद किया गया था और एक रात का क़याम राहिब के दीर में किया गया था, तो उस राहिब ने जो कुछ उसके पास मताओ सरमाया था, ये कहकर खुली से इस सर को मांगा कि एक शब के लिए तुम इस सर को मेरे हवाले कर दो और मैं इस सर को लेके जाऊंगा। बस अज़ान ग्रामी, मालूम था कि फ़र्क़ अथर नवासे रसूल का लेके आया और लाने के बाद इस फ़र्क़ अथर को गुस्ल दिया, एक पत्थर पे रखा और गुस्ल देने के बाद इससे गुफ्तगू की और फिर तमाम रात उस फ़र्क़ अथर से खुशबू आती रही। आधी रात के बाद इस राहिब ने देखा कि आसमान से
نور کی عماریاں اتر رہی ہیں، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت حوا کی سواری ہے، یہ حضرت آسیہ کی سواری ہے، یہ خدیجہ مادر بی بی فاطمہ زہرا کی سواری ہے، اور پھر سب سے آخر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری اتری اس راہب کے دیر میں، اور گریہ کیا اس فرق اطہر کو میری شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی گود میں رکھتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں۔ اور عزاداروں، ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اس ماں پر، اس نے فرق اطہر کو اس عالم میں دیکھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ راہب اپنے حجرے میں آ گیا، اور جب اس نے نگاہ کی، پروردگار عالم اس راہب کو اس کا اجر دے کہ جس انداز محبت کے ساتھ اس نے ان سواریوں کو دیکھا، اور جس انداز کے ساتھ نور اترا ہے، اور جو خواتین آئی ہیں۔ عزاداروں، ہمارا لاکھوں درود سلام ان بیبیوں پر، کہ ان بیبیوں کے متعلق یہ ندا آئی کہ خبردار اے راہب، ان مخدرات عصمت کی جانب تم نگاہ نہ کرنا۔ اس آواز کو سن کر راہب کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو اس طاق کی طرف نگاہ کی جس پر سر بریدہ رکھا تھا، تو اس نگاہ پر پردہ پڑ گیا، میں نہ دیکھ سکا، البتہ اس طاق سے گریہ و زاری اور ناہو آواز آ رہی تھی۔ اس وقت ان مخدرہ نے سر بریدہ کو وہ خاطب کر فرمایا، اے میرے مظلوم و شہید، اے میرے غریب نینوا، اے میرے فرزند حسین۔ سید عالم تمام رات ماتم حسین میں مرثیہ کہا کرتی تھی۔ پیر راہب نے جب دہر میں گریہ اور زاری کی آواز سنی اور مدوشی کے بعد ہوش میں آیا تو طاق کے نزدیک گیا، مگر وہاں کوئی عماری یا ہودج اس کو نظر نہ آئی۔ بعد اس نے وہ صندوق کھولا کہ جس میں امام حسین کا سر بریدہ تھا۔ جب صندوق کھولا تو سر بریدہ سے ایک نور ساطع تھا، اور وہ سر حالانکہ خاک و خون میں غلطا تھا۔ راہب بہت رویا اور سر مطہر کو مشک و گلاب سے دھویا، اور اپنے باہ میں اور سجادہ پر بٹھایا، اور دو زانو مؤدب ہو کے عرض کی، اے سرور جان عالم، مجھے بتا کہ تو کس کا برگزیدہ سر مطہر ہے۔ سر بریدہ سے آواز آئی کہ میں وہ تشنہ لب ہوں، نواسہ رسول ہوں، کہ جو زندگی کی آخری سانس تک پیاسا رہا، اور جسے لعینوں نے پس گردن سے تہہ تیغ کر دیا۔ کوفیوں اور شامیوں نے مجھے قتل کیا، میں فرزند رسول ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں۔ جب اس راہب سے آپ نے اپنے مصائب بیان کیے تو وہ راہب روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور ہوش آنے پر اس نے تاما نثارہ کو جمع کیا جو اس قلعے میں رہتے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں دیکھا کہ ایک بیمار و ناتواں طوق السلاسل میں گرفتار اسیروں کا سالار ہے۔ یہ حالت امام دیکھ کر راہب اور تمام نصرانی رونے لگے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو شبخوں ماریں اور آزاد کرا لیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گروہ ستم شار کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ راہب سر مطہر امام حسین علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ حسین ابن علی پیکر اسلام کی جان، کر دیا جس نے بھرا گھر حق کے لیے قربان۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام امام علی مقام، آپ پر سلام، آپ کے سر بریدہ پر سلام، آپ کے اس کارواں پہ سلام کہ جو کوچا با کوچا، دیار با دیار سربرہنہ نبی زادیوں کو پھرایا گیا۔ منزل قصرین میں سر بریدہ امام حسین کا راہب نصرانی کو دعوت اسلام دینا۔ بس عزیزان گرامی، سانحہ شام کے سلسلے میں قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ شام کے راستے میں جب 40 آدمیوں میں سے جو ایک راہ شام میں تھا، اس انداز سے سر مقدس امام حسین کو جب ایک نیزے پر نصب تھا، لوگ مشغول تھے طعام میں، ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس نے دیر کی دیوار پہ ایک آیت لکھی جس کا ترجمہ کہ وہ امت یعنی وہ گروہ کہ جس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا، یوم حساب رسول خدا کی شفاعت کی کیا امید رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے اس کو محض وہمی چیز تصور کیا اور ہم کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہاتھ دوبارہ نمودار ہوا اس دیوار پر، پھر یہ تحریر کیا، خدا کی قسم ہرگز ہرگز اس گروہ یعنی قاتلان امام حسین کے لیے کوئی شفاعت نہیں، ان کا روز قیامت کوئی شفیع نہ ہوگا، وہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ ہم اگرچہ یہ واقعہ دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہوئے، مگر پھر بھی شقاوت سے باز نہیں آئے۔
اور بدستور طعام اور غذا میں مصروف و مشغول رہے، اور پھر تیسری مرتبہ وہی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے قلم قدرت سے لکھا کہ امام حسین کو حاکم و جابر ظالم کے حکم سے قتل کیا گیا اور ظالموں نے حکم قرآن کے خلاف کیا۔ اسی اثناء میں ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور دیر راہب میں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ راہب اپنی دیر کی چھت پر، اس نے سر مطہر امام حسین پر نظر کی کہ سر امام حسین کے اوپر ایک نور تابندہ ہے، اور راہب اپنی دیر سے باہر آیا اور دریافت کیا کہ تمہارا لشکر کہاں سے آیا ہے اور یہ کس بزرگ کا سر ہے کہ جس سے نور ظاہر ہوتا ہے اور نور بالائے نور احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اہل عراق ہیں اور یہ سر مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے جو نواسہ رسول الثقلین پسر علی ابن ابی طالب میں۔ جب راہب نے یہ سنا تو سر بریدہ امام حسین پیغمبر اسلام کے نواسے فاطمہ زہرا کے نور عین کا سر اپنے سامنے کیا سر کو، اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، تم پر اور تمہارے آئین پر واہ ہو کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کے کوئی فرزند ہوتا تو ہم گروہ نصارہ فرزند عیسیٰ کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیتے۔ اے بے حیا قوم، تم نے اپنے پیغمبر کی اولاد کو قتل کر دیا اور اس کے قتل ہونے پر خوشیاں منا رہے ہو۔ میری تم لوگوں سے ایک خواہش ہے۔ ہم نے کہا آخر کیا تم چاہتے ہو؟ راہب نے کہا 10,000 درہم جو مجھے میرے بزرگوں سے میراث میں ملے مجھ سے لے لو اور اس مطہر کو مجھے دے دو کہ میرا مہمان ہو۔ ہم نے راہب کی بات مان لی اور اس نے مذکورہ رقم ہمیں لا کر دی۔ 2 تھیلیاں تھیں، ایک تھیلی یعنی ایک میں 5,500 درہم، پسر سعد معلوم نے ان کو اچھی طرح کسوٹی پر رکھا، پھر اپنے خازن کے حوالے کیا اور سر مطہر کو راہب کو دے دیا۔ راہب سر بریدہ امام حسین کو لے کر اپنے گھر آیا، مشک و گلاب سے سر کو دھویا اور اپنے حجرے میں رکھ دیا، خود سر امام کی طرف دیکھتا اور دل میں کہتا کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کے فرزند کے سر مبارک کے ساتھ اس قدر کا سلوک کیا کہ نیزے پر آویزہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گریہ بھی کر رہا تھا اور نوحہ کرتا جاتا تھا۔ پروردگار عالم اس راہب کو کہ جس نے سر بریدہ امام علی مقام سے کلام بھی کیا اور اس کی حقیقت کو بھی جانا اور اس سر مقدس کی کس انداز سے تعظیم کی ہے، پروردگار عالم اس روز جزا امام علی مقام اپنی زبان مبارک سے فرمائیں گے کہ میں روز قیامت تیرا شفیع ہوں گا۔ سر امام حسین سے آواز آئی، اے راہب، اگر تو میری شفاعت چاہتا ہے تو میرے نانا کا دین قبول کر لے۔ پس اس راہب نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سامنے ہی دین اسلام کو قبول کیا، دین حق کو قبول کیا، اور جب راہب پسر سعد کے پاس گیا تو اس نے نہایت عاجزانہ طور پر سوال کیا، میں تجھ سے خواہش کیا کہ تجھے اس اقدس الہی کا واسطہ حضرت رسول خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ سر مطہر کی بے حرمتی نہ کر، اس کو نیزے پر نصب نہ کر۔ پسر سعد نے اس وقت کو قبول کر لیا، مگر جب راہب چلا گیا تو اس ملعون نے پھر سر مظلوم کو نوک نیزہ پر بلند کیا اور پھر اسی طرح سے اپنے سفر کو جاری کر دیا۔ یہ سر بریدہ امام علی مقام کے جو راہب کے دیر میں رکھا گیا، یہ سر بریدہ امام علی مقام جسے اس نے اپنی تمام تر متاع حیات کے بدلے میں ایک شب کے لیے اپنے پاس رکھا، اور اس سر بریدہ امام علی مقام کی تکریم و تعظیم کرتا رہا، اور جس کے بدلے میں امام علی مقام روز جزا روز قیامت اس کی شفاعت کے ضامن قرار پائے۔ میرا لاکھوں درود و سلام امام علی مقام اس سر بریدہ پر کہ جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور جو اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیمار فرزند کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہا، اور پھر ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ کشاں لئیں جنہیں کھینچتے ہوئے بازاروں اور درباروں میں لے کے آئے۔ اور وہ وقت، وہ منظر قیامت کا تھا کہ جب امام علی مقام کے اس فرزند کو کشاں گھسیٹتے ہوئے طوق و سلاسل میں اسیر کر کے مانند گنہگار حاکم کے دربار میں لے کے چلے، اور کس انداز سے لے کے چلے کہ نبی زادیاں تھیں، اور پھر ان نبی زادیوں کا تعارف کرایا جاتا تھا، من ہاذہی و من ہاذہی، ایک کا تعارف حاکم کے سامنے کروایا جاتا تھا، یہ بی بی کون ہے اور وہ بی بی کون ہے، اور اسی انداز سے ان بیویوں کے نام بتائے جاتے تھے۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا۔ کاری لاش پہ زہرا میرے حسین ارے کفن بھی تو نے
پایا